آپ کی وہ محبت آشفتگی ہمانگی نہیں رہے گی جو ہم نے تاریخ پاکستان میں دیکھا. اب مشکلات کیا ہیں؟ سب سے پہلے آئینی مشکلات. جب سے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی ہے اس کے آرٹیکل 228 آئین پاکستان کے آرٹیکل 228 میں اس کے ضمن 2 میں یہ ضمانت دی گئی کہ صدر پاکستان ہر مسلمان فرقے سے، ہر مسلمان عقیدے سے، اس کا عقیدہ پاکستان میں ظاہر ہے، احناف کی تعداد زیادہ ہے، ان کے بھی 2 ممبر ہوں گے، اہل حدیث کے 2 ممبر ہوں گے، بریلوی حضرات کے 2 ممبر ہوں گے، جماعت اسلامی کا 1 نمائندہ ہوگا، اہل تشیع کے بھی 2 نمائندہ ہوں گے. کم از کم کی تعداد 2 لکھی گئی. ناروا سلوک یہ ہے کہ آئین پاکستان کی دھجیاں آئین بنانے والوں نے اڑائیں. شیعہ کو اسلامی نظریاتی کونسل میں آج تک 2 ارکان کی نمائندگی عطا نہیں ہوئی. 1 ممبر بمشکل، جیسے آج کل فقر اثنا عشریہ، میرے بزرگ علامہ افتخار حسین نقوی ثم نجفی دامت برکاتہم العالیہ موجودہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اکیلے ہی ممبر ہیں. انہوں نے یہ نقطہ اعتراض بھی اٹھایا کہ حناف کے 2 کی جگہ 8 ممبر ہیں، اہل حدیث کا بھی 1 نمائندہ ہے، بریلویوں کے 4 نمائندے ہیں، اہل تشیع کا بھی 1 نمائندہ ہے، اور حکومتی سینسس کے مطابق آبادی کے تناسب کا بھی نوٹ کر لیا جائے تو اس اعتبار سے بھی اگر 18 رکنی، میں اس کا آپ کو اجمالی جائزہ پیش کرتا ہوں کیونکہ میں اس کونسل سے متعلقہ رہا ہوں، اس کا رکن رہا ہوں. اب 18 کروڑ آبادی پہ 18 ارکان ہیں تو شیعہ کی آبادی شیعہ سینسس کے مطابق 2 کروڑ سے متجاوز ہے، اور حکومتی ایوانوں میں یہ تعداد 1.5 کروڑ تک کے لگ بھگ ہے. اسی طرح اہل حدیث کی آبادی بھی اسی شکل میں موجود ہے، ان کا بھی 1 نمائندہ ہے، اہل تشیع کا بھی 1 نمائندہ ہے. جب آپ آئین پاکستان جس میں آپ نے بنیادی حقوق کی آبیاری کی ضمانت دی ہے، آپ ان کے حقوق کی پاسداری کرنے کے لیے نمائندگی پوری نہیں دیں گے، جس کونسل نے آپ کو یہ قانون سازی میں، یہ اتنی بڑی بزرگ کونسل ہے کہ اس کے ارکان وزیر اعظم کے، صدر پاکستان کے، اسمبلیوں کے مشیر، انہوں نے مسودہ جات تیار کر کے اسمبلی میں پیش کرنے ہوتے ہیں کہ یہ قانون اللہ اور رسول کے قوانین سے متصادم ہے، اسے اسلام کے مطابق ڈھال دیا جائے. کئی دفعہ سالانہ رپورٹس پیش کی گئیں، وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دی گئی کیونکہ خلوص موجود نہیں تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان سفارشات کو عملی جامہ آئینی طور پر پہنا دیا جاتا تو جو پاکستان مقتل گاہ بنا ہوا ہے، پاکستان میں قتل و غارت گری ہے، دہشت گردی ہے. ہم نے یہاں تک بھی دیکھا کہ کئی پاکستان کے کئی علاقہ جات، جسے آپ شمالی علاقہ جات جو فاٹا کے علاقہ جات کہتے ہیں، وہاں پاک فوج کے افسروں کی اگر بکسوں سے پیام زینب نکلا ہے، رسالہ سحر نکلا ہے، اخبار صداقت نکلا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، وہ سرحدوں کا محافظ ہے، لیکن ظالم کی تلوار، اس کا کند چاقو اس کی گردن پر چلتا ہوا پوری دنیا نے دیکھا. کیا یہ آئین پاکستان میں ضمانت نہیں دی گئی کہ اس کو فریڈم ہوگی، آزادی ہوگی اسپیچ کی، اسے رسائل پڑھنے کی، اسے اپنی تعلیمات حاصل کرنے کی؟ دیگر ادارہ جات تو گلیوں میں محلوں میں بنائے جا رہے ہیں. پاکستان میں شیعہ پر یہ پابندی ہے کہ وہ مدرسہ بھی بنانا چاہتا ہے، وہ دین کی ترویج کا کام کرنا چاہتا ہے،
وہ حفاظ کرام پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ محدث پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ فقیہ پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن حکومتی پابندی یہ ہے کہ پہلے وہ اشرافیہ درمیان میں حائل ہوگا کہ ان کو اجازت نہ دی جائے، کیونکہ یہ ان کا اگر مدرسہ نافذ وجود میں آئے گا، ان کی ایک مسجد بنے گی، ان کی گلستان زارہ بنے گی، تو یہاں پر شیعت پھیل جائے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مملکت خداداد اسلامیہ میں یہ کوئی کافرانہ نظام نہیں ہے، عادلانہ نظام ہے۔ میں ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ تیسری دنیا کے گیس کے بارے میں قانون سازی کرنا مقصود تھی کہ ان کے حق کو کیسے پہچانا جائے، کیسے دیا جائے۔ بڑے بڑے مفکرین، فقہا، محدثین، مفسرین قرآن کے دروازوں پر جا کر میں نے پوچھا کہ کسی کے پاس اس کا کوئی حل ہے تو پیش کرو، تمام ناکام تھے۔ میں نے مولا کائنات، سرور کائنات کے وسیع اور ولی کائنات کی دانشگاہ کو پکارا، مجھے امیر علیہ السلام کے فیصلہ جات میسر آئے۔ میں نے ان فیصلوں میں سے چند فیصلے جج صاحبان کے سامنے پیش کیے، انگشت بدندہ ہوئے کہ تاریخ اسلام اتنی مسخ شدہ ہے، عادل امیر المومنین سید کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اجارہ داری کسی اور کی ہے، نظام عدل کسی اور کا ہے۔ یہ پاکستان ہے۔ اپنے مقاصد کے لیے شیعہ سے مشکلات کا حل آج کی بات نہیں ہے، یہ برسوں کی بات ہے۔ جب بھی ضرورت محسوس ہوئی، شیخین کو محسوس ہوئی، خلفاء کو محسوس ہوئی، یا عوام آدمی کو محسوس ہوئی۔ اب دیکھیے پاکستان کا نظام عدل، ادھر امیر المومنین کا نظام عدل اپنے قاتل کو پہچانتے ہیں، اور صحابہ کا جمع غفیر ساتھ ہے۔ امیر المومنین آپ نے کہا کہ یہ میرا قاتل ہے، آنتا ابن ملجم، اس نے کہا نام امیر المومنین ابن ملجم، میں عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔ فرمایا تم میرے قتل کے ارادہ سے آئے ہو۔ صحابہ نے کہا امیر المومنین اس کو قتل کر دیا جائے۔ امیر علیہ السلام نے فرمایا ابھی قتل ہوا نہیں، جرم ہوا نہیں، جب جرم سرزد نہیں ہوا تو سزا کس بات کی دے گی؟ یہ ہے نظام عدل کی بنیاد۔ یہاں پر شیعہ کا قصور یہ ہے کہ وہ مجلس عزا برپا کرتا ہے، لہذا یا لوگ بم پھاڑ دیتے ہیں، اس کا مقدمہ بھی درج نہیں ہوتا۔ تھانے دار صاحب کے پاس جاؤ، ایس ایچ او صاحب کے پاس جاؤ، ایس پی کے پاس بھیجتا ہے، ایس پی کہتا ہے بھائی صلح کر لیتے ہیں، اس طرح معاملہ بگڑ جائے گا۔ پیچھے حرکت کیا ہے، پیچھے لابی کام کیا کر رہی ہے؟ یہود و نصارہ چاہتے کیا ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے، لوگوں کے سینوں سے وہ محبت نکال دی جائے جس کی قرآن نے دعوت دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا لوگوں کے سامنے، مومنین کو کوئی اجر نہیں مانگا، ہر نبی نے کسی نہ کسی انداز میں اجر مانگا اپنے پروردگار سے۔ میرے نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر طلب کیا، وہ اجر طلب کیا کہ میں کوئی سوال تم سے نہیں کرتا سوائے اس کے مودتا فی القربہ، میرے اہل بیت کے ساتھ قربت رکھنا، مودت رکھنا، محبت رکھنا۔ اب اگر کوئی محبت کے اظہار کے لیے عزا خانہ بناتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے پاکستان میں۔ اب دیکھیے ہمارے ملک پاکستان میں، آپ شاید نام سے واقف ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہیں بغداد کے۔ بغداد والے تو میں نے نہیں کبھی سنا کہ انہوں نے کبھی ان کا ملاد منایا ہو، کوئی 11ویں وہاں منعقد کی ہو، ایسے حالات نہیں ہیں۔ پاکستان میں لاؤڈ سپیکر آرڈیننس
حکم نافذ ہے. اگر شیعہ کے واز خانوں سے، ان کے اذاخانوں سے، مسجد و محراب و منبر سے اسپیکر کھلنے کی آواز آتی ہے تو پولیس بھاگی ہوئی پیش نماز کو، متولی کو گرفتار کر کے لے جاتی کہ آپ نے اسپیکر استعمال کیا، آپ کے اسپیکر کھلے ہوئے. لوگ دین کی بات سننا چاہتے ہیں، ایک خاص لوبی اس دین کی بات کو روک رہی ہے، وہ یہود و نصارہ کے ظاہر ایجنٹ ہے. اور دوسری جانب جیسا میں نے عرض کیا، پیر جیلانی کے 11ویں شریف کے ختم مسجدوں میں ہوتے، مسجدوں کے محراب و منبر اس لیے استعمال ہو رہے ہیں. گلی محلے میں اگر کوئی موت ہو گئی ہے تو اس کا سوئم کا ختم جو ہے وہ مسجد میں دلایا جا رہا ہے. اب ایک اور مسلک نے یہ محسوس کیا، وہ بھی احناف کا مسلک ہے، بڑا صاحب اقتدار مسلک ہے. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ حنفی بریلوی مسجد کے اسپیکر کو اس لیے استعمال کرتے ہیں. انہوں نے بھی کہا جن کے مذہب، مسلک اور ان کے اختیارات جو فقہی طور پر میسر ہیں، ان میں کوئی ایسی سہولت میسر نہیں ہے کہ وہ بھی قرآن خوانی کا انتظام کریں مسجد میں، محض اس لیے کہ انہیں یہ اجازت ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی شیعہ گھر میں موت ہوتی ہے اور وہ اپنے عزا خانہ میں مجلس کروانا چاہتا ہے، جسے مجلس ترحیم کہتے ہیں، وہ کرا نہیں سکتا. اس کے لیے بھی آپ کو ایس پی سے اجازت لینی پڑتی ہے. یہ تو ایک عام مشکلات ہیں. میلاد النبی کے جلوس نکلتے ہیں، 11ویں شریف کے جلوس لوہاری سے نکلتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے سے پچھلے سال صاحب ولایت کا، شہادت کا، تابوت کا جلوس تھا. کس طریقے سے ویگن ٹکرائی گئی، کتنی شہادتیں ہوئی، کتنے دانشور مارے گئے. مجھے یہاں پر ایک سیکولرسٹک اپروچ رکھنے والے منٹو صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ مسلمانوں نے کہا کہ یہ آزاد